नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने भारत के वो हालात और वो तस्वीरें, वो ज़मीनी हक़ाइक़ जो बीजेपी की वजह से बहुत ही भयानक बनती हुई जा रही हैं, और हिंदुत्व दरिंदे किस कदर अपनी दरिंदगी में सारी हदें पार करते हुए इस वक्त पूरे भारत को आलम भर में बदनाम कर रहे हैं, उसकी अलग अलग वीडियोस जो ताज़ा इस वक्त आई हैं उस पर मैं आपके सामने एक करके बयान करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत का जो नक्शा है वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। भारत में जो इस वक्त नफ़रत का माहौल है वो किस इंतहा को पहुंच रहा है, इस सिलसिले में भी आप लोगों को पूरी तरह से वाक़फ़ियत है और हम प्राइम टाइम में वक्तन फ़वक्तन इसकी तफसीलात लाने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, मलऊन व मरदूद गुस्ताख नाजिया इलाही जो अपने आप को मुसलमान कहती है, किस तरह से इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करती है, सोशल मीडिया में किस कदर नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश करती है और अपने आप को बीजेपी लीडर भी कहती है। इस सिलसिले में हाल ही में कुरान और इस्लाम के सिलसिले में इस मलऊना और मरदूदा गुस्ताख नाजिया इलाही के ख़िलाफ़ और बिलख़ुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की है और मुबैना जो गुस्ताखाना रिमार्क्स किए हैं, उसको लेकर के न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा पाया जा रहा था और पाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि नाजिया इलाही मलऊना मरदूदा इस ज़ालिमा और गई गुज़री औरत जिस पर लानतें बरसती हैं, कोई ख़ातून तंजीम में किसी भी ओहदे पर फाइज नहीं है, ये वाज़े कर दिया है कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स बीजेपी अक़लियती मोर्चा या बीजेपी के नाम पर मोर्चे की नुमाइंदगी का दावा कर रहा है तो दावा बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी है। वाज़ेह रहे कि बीजेपी लीडर अपने आप को कहने वाली और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करके अपनी शोहरत हासिल करने की कोशिश करने वाली ये दरिंदा सिफत मलऊना व मरदूदा नाजिया इलाही ख़ान की जानिब से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुबैना गुस्ताखाना रिमार्क्स के बाद शदीद रद्द अमल सामने आया था। इन बयानात को मजहबी जज्बात मजरूह करने वाला करार देते हुए महाराष्ट्र के मुंबई मेट्रोपॉलिटन इलाके में उसके ख़िलाफ़ 2 मुक़दमात दर्ज किए गए हैं। पहला मुक़दमा भिवंडी के शांति नगर पुलिस स्टेशन में मकामी शहरी अदनान अंसारी की शिकायत पर दर्ज किया गया, जबकि एक और मामले अभी उसके मुतनाज़ा बयानात के सिलसिले में दर्ज किया गया है। इस मामले के बाद मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीम और अवामी हलक़ों की जानिब से कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। इसी दौरान बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने नाजिया इलाही ख़ान का तंजीम से लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया और इंतबाह दिया कि तंजीम का नाम लेने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, आजकल भारत में एक फ़ैशन बन चुका है, मुसलमानों को गालियाँ दो, इस्लाम को गालियाँ दो और फिर जो है कुछ लाइक्स हासिल करने के लिए, कुछ व्यूवरशिप हासिल करने के लिए। जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व दरिंदे वैसे भी इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ पड़े हुए हैं। ऐसे में अपने आप को मुसलमान कहने वाली कुछ जो वाकई में हकीकत में मुसलमान नहीं होती, ये मुनाफिक होते हैं, ये पैसों के लालची होते हैं, पैसों पर बिकने वाले दल्ले होते हैं, जिसके नतीजे में ये अपना ईमान बेच करके सोशल मीडिया के ज़रिए से
کمائی کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور پھر شہرت پانے کا جو ہے ذریعہ بھی اسلام کو ہی گالی اور مسلمانوں کو گالی دے کر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ ظالمہ گستاخ نازیہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بول بول کر کے شہرت پا چکی تھی، ہندوتوا درندوں کے نظریے میں وہ ہیرو بن چکی تھی، اور براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبینہ طور پر جو ہے وہ تبصرے کر رہی ہے، جس کے چلتے جو ہے اب بہت زیادہ غصہ اس درندہ صفت ملعونہ کے خلاف بھارت میں پایا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ پولیس فوری طور پر اس ظالمہ کے خلاف، اس ملعونہ کے خلاف کارروائی کرے گی، بصورت دیگر احتجاجات کا سلسلہ دراز ہو جائے گا، ایسا محسوس کیا جا رہا ہے پورے بھارت میں۔ ناظرین گرامی، میں حیدرآباد کے بوئن پلی علاقے میں واقع امپیریل گارڈن میں منعقدہ یہ سیار کی کل جماعتی میٹنگ کے دوران ایک تنازع پیش آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق برقع پوش مسلم خاتون کو دیکھتے ہی بعض بی جے پی کارکنوں اور رہنماؤں کے اندر کا جو ہے جذبہ، ان کا جو مذہبی جذبہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے جاگتا ہے، وہ جاگ گیا، جے شری رام کے نعرے لگائے۔ الزام ہے کہ صرف نعرے لگانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مذکورہ خاتون پر جے شری رام کہنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا گیا، جس سے وہ ہراسانی کا شکار ہوئی۔ واقعہ دیکھتے ہی وہاں موجود چند ہندو خواتین مسلم خاتون کی حمایت میں آگے آئیں اور اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کسی شخص کو اس کے مذہب سے قطع نظر مخصوص نعرہ لگانے پر کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور اس پر مختلف حلقوں کی جانب سے رد عمل سامنے آ رہا ہے، یعنی کہ پہلے ہندوتوا درندے راستے میں اپنے یہ گندی ذہنیت کی چیزیں سامنے لانے کی کوشش کرتی ہیں، اب جو ہے بی جے پی کے لیڈران دفاتر کو بھی نہیں چھوڑ رہے، میٹنگوں میں بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے منظم سازش کے تحت اس وقت سیاسی لیڈران کو بھی، جیسے پہلے جو ہے مسلم لیڈران کو نشانے پر لیا جاتا تھا مختلف میدانوں میں، یہاں پر بھی لیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، محرم جلوس کو بدنام کرنے کی ایک سازش ناکام ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اتر پردیش کی ضلع بریلی کے حافظ گنج علاقے میں محرم کے جلوس کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی مبینہ سازش بے نقاب ہوئی۔ پولیس تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ 2 ہندوتوا نظریات کے حامل افراد نے ایک کمسن بچے سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگوا کر ویڈیو بنوائی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا تاکہ محرم جلوسوں میں شریک مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب خائی کھیڑا گاؤں میں محرم کے جلوس کے دوران مبینہ طور پر پاکستان نواز نعرے لگانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گئی۔ اس کے بعد مقامی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم شروع ہو گئی۔ تاہم پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ ویڈیو دراصل ایک منصوبہ بند سازش کا حصہ تھی۔ پولیس کے مطابق 2 افراد نے بدنیتی کے ساتھ ایک بچے کو متنازع نعرہ لگانے پر آمادہ کیا، ویڈیو ریکارڈ کیا اور پھر اسے سوشل میڈیا پر پھیلا دیا۔ سرکل آفیسر نیلیش مشرا نے بتایا کہ واقعے کے سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور دونوں ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مزید شواہد کی بنیاد پر قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ مقامی رہائشی محمد رفیق نے بتایا کہ محرم کا جلوس روایتی ماتمی جلوس اور ڈھول تاشوں کے ساتھ نکالا جا رہا تھا۔ ایسے میں ویڈیو میں سنائی دینے والے آوازوں پر پہلی شبہات پیدا ہو رہے تھے۔ ان کے مطابق پورا واقعہ مسلمانوں کو بدنام کرنے، فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش معلوم ہوتا ہے۔ دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم اندرا پال پہلے بھی علاقے میں فرقہ وارانہ ماحول خراب کرنے کی کوششوں میں ملوث رہا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوسوں کے دوران بھی بعض شرپسند عناصر کو زعفرانی جھنڈے لے کر بھیجا گیا تھا تاکہ اشتعال انگیزی کی جا سکے۔ تاہم مسلمانوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی ناخوشگوار واقعے کو جنم نہیں لینے دیا۔ پولیس نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو پھیلانے اور اشتعال انگیز مواد شیئر کرنے والے اکاؤنٹس کی بھی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بغیر تصدیق کی کسی بھی ویڈیو پیغام کو آگے نہ بڑھائیں۔ تو یہ سازشیں ہوتی ہیں ہندوتوا درندوں کی ناظرین گرامی، جس کو آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں تک جو ہے
کوششیں ہوتی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی، بالخصوص ہندوستان میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ جلوس کی بات ہو رہی ہے، محرم کی بات ہو رہی ہے، تو مظفر نگر سے آنے والی بھی ایک خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ محرم کے مد نظر ملک کے کونے کونے میں مذہبی جلوس اور دیگر پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں۔ اس دوران عوامی بھیڑ کو منظم رکھنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے طرح طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ مغربی اتر پردیش کے مظفر نگر میں بھی منگل کی رات محرم کا جلوس برآمد ہوا تھا، جس کے لیے انتظامیہ نے سخت سیکورٹی کا انتظام کیا تھا۔ یہ جلوس شہر کے موتی محل سے نکل کر کھالا پار ہوتا ہوا شیو چوک سے گزرا۔ اس دوران یہاں پر پولیس انتظامیہ کی جانب سے شیو چوک پر واقع مورتی کو لال کپڑے سے چھپا دیا گیا۔ اس موقع پر انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بذات خود سڑک پر اتر کر بھاری پولیس فورس کے ساتھ مورچہ سنبھالے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کے خلاف بھارت میں ہونے والی نفرتوں کو لے کر کے ملک کی بڑی قومی تنظیمیں اس وقت فکر مند ہو چکی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ نے ملک میں مسلمانوں کو درپیش سماجی، سیاسی اور مذہبی چیلنجوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی مسلم برادری کی موجودہ صورتحال، فرقہ وارانہ کشیدگی اور بنیادی حقوق سے متعلق ایک جامع دستاویز جاری کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ملک گیر سطح پر ایک منظم عوامی تحریک شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصلہ نئی دہلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں منعقدہ مجلس عاملہ کے اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی، جبکہ کارروائی جنرل سیکریٹری مولانا فضل رحیم مجددی نے چلائی ہے۔ اجلاس میں مولانا ارشد مدنی، اسد الدین اویسی، سید سعد اللہ حسینی اور دیگر اہم اراکین نے شرکت کی۔ بورڈ کے قومی ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس کے مطابق اجلاس میں بعض ریاستوں میں پیش آنے والے ہجومی تشدد، مساجد و مدارس کے خلاف کارروائیوں، مسلم بستیوں اور مکانات پر بلڈوزر مہم، وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کی کوششوں، یونیفارم سول کوڈ کی پیش رفت اور کمال مولا مسجد بھوج شالہ معاملے پر مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے پر تفصیلی غور کیا گیا ہے۔ مجلس عاملہ نے کہا کہ مسلمانوں کی جان و مال، مذہبی آزادی، تعلیمی اداروں، پرسنل لاء اور آئینی حقوق سے متعلق مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان معاملات پر متعدد سیکولر سیاسی جماعتوں کی خاموشی بھی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ بورڈ نے صاف اور واضح کر دیا ہے کہ ان مسائل کو صرف ایک طبقے کا مسئلہ سمجھنا درست نہیں، بلکہ یہ ملک کی جمہوری اقدار اور آئینی ڈھانچے سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی، بنیادی حقوق کی پامالی اور مسلم برادری کو درپیش چیلنجوں کے حوالے سے ایک جامع رپورٹ تیار کر کے عوام کے سامنے پیش کی جائے گی، تاکہ انصاف پسند اور جمہوری اقدار پر یقین رکھنے والے طبقات کو صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ بورڈ نے کمال مولا مسجد اور بھوج شالہ مقدمے میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ تاریخی شواہد، سرکاری ریکارڈ اور عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کے قانون کی روح سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بورڈ نے سپریم کورٹ میں دائر اپیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے قانونی جدوجہد میں مکمل تعاون کا اعلان کیا ہے۔ مجلس عاملہ نے وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کی کوشش کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسے تمام شہریوں یا طلباء پر لازمی کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اسی طرح یونیفارم سول کوڈ کے نصاب سے متعلق مختلف ریاستوں کی کوششوں پر بھی تشویش ظاہر کی گئی ہے اور اس سلسلے میں قانونی و جمہوری راستہ اختیار کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر مسلمانوں کے حقوق، آئینی تحفظات، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مذہبی مقامات کے تحفظ کے لیے ایک ملک گیر عوامی تحریک شروع کرنے اور اس مقصد کے لیے خصوصی ایکشن کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے مذہبی شہر ایودھیا واقع رام مندر میں عقیدت مندوں کے ذریعے دیے گئے نذرانے میں مبینہ غبن کا معاملہ پورے ملک میں موضوع بحث بن چکا ہے۔ نذرانے کی چوری سے ہوئی بدنامی کے بعد ریاستی حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے SIT تشکیل دے دی، جس نے منگل کو اپنی رپورٹ حکومت کو سونپ دی ہے۔ تاہم اس ہیرا پھیری سے عطیہ دہندگان میں بڑے پیمانے پر ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ اس دوران کیسٹلز گروپ آف کمپنیز کے MD کا کہنا ہے کہ رام مندر کے لیے 200 چاندی کی اینٹیں عطیہ کی گئی تھیں، لیکن اس کی رسیدیں ہمیں نہیں ملی۔ عطیہ کی گئی اشیاء کا غبن کرنے والے قصورواروں کو سزا ملنی چاہیے۔
लद्दाख की राजधानी लेह में कैसल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजू वी मनवानी ने खबर रसा एजेंसी एएनआई से कहा कि पूरी सिंधी बिरादरी की जानिब से राम मंदिर तामीर के लिए 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में चंपत राय को 1.1 किलोग्राम वजनी वाली 200 चांदी की ईंटें सौंपी गई थी, मगर उस वक्त अक्तिये के हवाले से हमें कोई रसीद नहीं दी गई। मनवानी बताते हैं कि अतिया देने के वक्त मंदिर से वाबस्ता लोगों ने कहा कि वो पहले छानबीन करेंगे और तय करेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है और फिर हमें बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमने अतिया के सिलसिले में कभी संजीदगी से सवाल नहीं उठाया कि ये मंदिर में जाएगा या कहीं और। हालांकि अब मुसलसल खबरें देखने के बाद हमें फ़िक्र होने लगी है कि क्या हमारी अतिया की गई चांदी गलत जगह चली गई। इसलिए हमने रसीद और इस बात की मालूमात मांगी कि चांदी का इस्तेमाल कहाँ हुआ। अयोध्या राम मंदिर के लिए दिए गए नजराना अतियात में मुबैना हेरा फेरी के मामले पर एमडी मनवानी ने कहा कि अगर चांदी का इस्तेमाल मंदिर के लिए नहीं हुआ तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। अगर मंदिर के लिए दिया गया अतिया कहीं और इस्तेमाल किया जाता है तो उसका असर मुस्तकबिल के अतिया दहिंदगान पर पड़ता है। उन्होंने अंदाज़ा लगाते हुए बताया कि जब हमने अतिया किया था तब चांदी की कीमत तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपये हुआ करती थी, लेकिन आज उसकी कीमत 6 से 7 करोड़ रुपये हो चुकी है। तो नाज़रीन गिरामी, मंदिरों में किस तरह से लूट हो रही है अक़ीदत के नाम पर, ये सारी कुछ चीज़ें सामने आने के बाद इस वक्त पूरे भारत में मंदिरों को दी जाने वाली और बिलखुसूस राम मंदिर को दिए जाने वाले अतियाजात को लेकर के बहस शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।